جب 20ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ خلیفہ نے جب مالکہ سے جنیہ کے بارے میں پوچھا اور اسے حاضر کرنے کا طریقہ دریافت کیا تو لڑکی نے بالوں کے بارے میں بتایا، اور جب خلیفہ نے بال طلب کیے تو لڑکی نے خلیفہ کو بال دیے اور اس نے ان میں سے ایک کو جلایا۔ جب اس کی بو پھیلی تو محل ہلنے لگا اور وہ جنیہ آ پہنچی اور اس نے آتے ہی سلام کیا۔ خلیفہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کیا تو نے ان لڑکیوں کو کتیاں بنایا تھا اور کیوں؟ جنیہ نے کہا، اس لڑکی نے مجھے موت کے پنجے سے چھڑایا اور میرے دشمن کو مار ڈالا، اس لیے اس کی نیکی کے بدلے کے طور پر میں نے اس کی بہنوں کو جادو سے کتیاں بنا دیا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا میں اس کی چشمدید ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ان کو ٹھیک کر دے اور اس کے بعد ہم کوڑے کے نشان والی لڑکی کے ماجرے کی تحقیقات کریں گے۔ اگر وہ سچی ہوئی تو میں اس کے ظالم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ جنیہ نے کہا، جیسے آپ کی مرضی اے امیر المومنین، میں ان کو ابھی اچھا کیے دیتی ہوں، اور مجھے اس شخص کا بھی پتہ ہے جس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور اس پر ظلم کیا اور اس کا مال چھین لیا۔ اس کے بعد جنیہ نے ایک پیالہ پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، اور وہ پانی دونوں کتیوں پر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی اصلی صورت پر آ جاؤ، اور وہ اپنی پرانی صورت پر آ گئیں۔ پھر جنیہ نے کہا، اے امیر المومنین، جس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ تیرا بیٹا امین ہے۔ اس نے اس لڑکی کو چالاکی سے بلوایا اور اس سے نکاح کیا، لیکن لڑکی کو مارنے میں اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس سے شرط کرائی تھی اور اس نے قسم توڑ ڈالی۔ اس پر اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا سے ڈر کر چھوڑ دیا اور محض چھڑیاں مارنے پر اکتفا کیا اور اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ بس یہی داستان ہے اس لڑکی کی۔ جب خلیفہ نے جنیہ کی باتیں سنی تو اس نے کہا، خدا کی قسم، میں ایسا کام کروں گا جو میرے بعد تاریخ میں لکھا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے امین کو بلایا اور اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب خلیفہ نے قاضیوں اور گواہوں کو طلب کیا اور تینوں قلندروں کا نکاح 3 لڑکیوں کے ساتھ اور مار کے نشان والی لڑکی اپنے بیٹے امین کو واپس کر دی اور خود سودا لانے والی لڑکی سے شادی کر لی، اور ان سب کو اس نے بے حد دولت اور رہنے کے لیے محل دیے۔ لوگوں کو خلیفہ کی اس سخاوت اور اعلیٰ ہمتی اور دانش مندی پر سخت تعجب ہوا۔ دنیا زاد نے اپنی بہن شہرزاد سے کہا کہ بہن، واللہ یہ قصہ نہایت پیارا اور لطیف ہے اور ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا، لیکن اب کوئی اور کہانی سنا جس سے آج رات کی بیداری کٹے۔ اس نے کہا، بصر و چشم۔ اب شہرزاد نے شہریار بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے زمانے کے بادشاہ اور میرے مالک، ایک دن خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ شہر میں گشت کروں اور لوگوں کے حالات دریافت کروں۔ جعفر نے کہا، بصر و چشم۔ جب خلیفہ جعفر اور مسرور شہر کی ایک گلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اپنے سر پر جال اور ٹوکرا رکھے اور اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میں اپنی غریبی اور اپنی بے بسی کا گلہ لوگوں سے کیوں کروں؟ اس سے مجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جب خلیفہ نے یہ سنا تو جعفر سے کہا کہ یہ کوئی حاجت مند ہے۔ خلیفہ اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ بڑے میاں، تیرا کیا پیشہ ہے؟ اس نے کہا، میں ماہی گیر ہوں، میں آج دوپہر اپنے گھر سے نکلا اور اس وقت تک مجھے کوئی روزی نہیں ملی جس سے میں اپنے بچوں کو روٹی دے سکوں۔ خلیفہ نے کہا، تو ہمارے ساتھ دریا پر چل اور جال پھینک،
جو کچھ بھی نکلے گا میں اسے 100 دینار میں تجھ سے خرید لوں گا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے منظور ہے۔ ماہی گیر ان کے ساتھ دریا پر گیا اور جال پھینکا۔ جب کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جال میں ایک صندوق آیا ہے۔ خلیفہ نے ماہی گیر کو 100 دینار دے کر اس سے وہ صندوق لے لیا۔ محل پہنچ کر جعفر اور مسرور نے صندوق کا قفل توڑا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک چٹائی جو لال اون کے ڈورے سے سلی ہوئی تھی موجود ہے۔ انہوں نے اس ڈورے کو کاٹا تو اس کے اندر ایک قالین کا ٹکڑا تھا اور ٹکڑے کے نیچے ایک عبا جس کے اندر ایک لڑکی جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا پڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ کو بڑا افسوس ہوا اور اس نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا، میری حکومت اور لوگ قتل ہو کر دریا میں پھینک دیے جائیں، خدا کی قسم میں اس لڑکی کا قصاص اس کے قاتل سے لوں گا اور اسے بری موت ماروں گا۔ اگر تو اس شخص کو میرے پاس نہ لایا جس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے تاکہ میں اس سے اس کا بدلہ لوں تو میں تجھ کو اور تیرے 40 چچا زاد بھائیوں کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکا دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ طیش میں آ گیا۔ جعفر نے کہا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ خلیفہ نے کہا، میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ جعفر محل سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ میں کہاں سے اس بات کا پتہ لگاؤں کہ اس لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے، اور اگر میں کسی اور کو خلیفہ کے سامنے پیش کروں گا تو اس کا عذاب میرے سر ہوگا۔ جعفر 3 دن تک اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور چوتھے دن خلیفہ نے اسے بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے پوچھا کہ لڑکی کا قاتل کہاں ہے۔ جعفر نے کہا، اے امیر المومنین، میں کوئی مقتولوں کا داروغہ ہوں کہ اس لڑکی کے قاتل کو پہچان لوں۔ خلیفہ طیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ اسے محل کے باغ میں لٹکا دیا جائے، اور ایک ڈھنڈورا پیٹنے والے کو حکم دیا کہ بغداد کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹ دے کہ جو کوئی خلیفہ کے وزیر اور اس کے 40 چچیرے بھائیوں کو محل کے دروازے پر لٹکتا دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ آئے اور دیکھ کر خوش ہو۔ لوگ ہر محلے سے تماشا دیکھنے آئے، لیکن اس لٹکائے جانے کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ اب تختے لگائے گئے اور خلیفہ کے حکم کا انتظار ہونے لگا۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور کہنے لگا کہ اے وزیر، تو اس مصیبت سے بچ گیا۔ جس شخص نے اس لڑکی کو قتل کیا وہ میں ہوں، اس جرم میں مجھے پھانسی دے دو۔ جب جعفر نے جوان کی باتیں سنی تو اپنی رہائی پر خوش ہوا، مگر جوان پر غم زدہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک بوڑھا ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ جو کچھ یہ لڑکا کہہ رہا ہے اس پر یقین مت کرو، کیونکہ لڑکی کا قاتل سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ جوان نے کہا، اے وزیر، یہ بوڑھا ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ کیا بک رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے، مجھ سے اس کا بدلہ لے۔ اس پر بوڑھے نے کہا، لڑکی کو میں نے ہی قتل کیا ہے، مجھے جلد پھانسی دے دے، کیونکہ اس لڑکی کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ وزیر دونوں کو خلیفہ کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، لڑکی کے قاتل کو ہم لے آئے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ جوان کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں اور یہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے لڑکی کو قتل کیا ہے؟ جوان نے کہا، میں نے، اور بوڑھے نے کہا، میں نے۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ ان دونوں کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دے۔ جعفر نے کہا، اگر ان میں سے ایک قاتل ہے تو دوسرے کو پھانسی دینا ظلم ہوگا۔ جوان نے خلیفہ کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے اس لڑکی کو قتل کیا اور اسے صندوق میں ڈالا، اور اس صندوق کو کس طرح اس نے دریا برد کیا تھا۔ اب خلیفہ کو یقین آ گیا کہ جوان ہی نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ اس نے جوان سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے اس لڑکی کو قتل کیا، اور بغیر سزا کے قتل کا اقرار کر لیا، اور خود آ کر یہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھ سے لو۔ جوان نے کہا، اے امیر المومنین،
وہ لڑکی میری بیوی اور میری چچا زاد بہن ہے، اور یہ بوڑھا اس کا باپ اور میرا چچا۔ خدا نے مجھے اس سے 3 نرینہ اولادیں عطا کی۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو وہ سخت بیمار پڑی۔ میں نے حکیموں کو بلایا اور اسے تھوڑا تھوڑا افاقہ ہونا شروع ہوا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سیب سونگھوں اور اس کا ایک ٹکڑا چکھوں۔ میں فوراً شہر گیا اور سیب تلاش کیے، مگر کہیں بھی نہ ملے۔ اس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی اور میں گھر واپس آیا۔ میں نے ساری رات سوچتے گزاری۔ صبح میں ایک باغ میں پہنچا، لیکن وہاں بھی کوئی سیب نہ ملا۔ اتفاقاً مجھے ایک خانسامہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تجھے امیر المومنین کے باغ میں ملیں گے جو بصرے میں ہیں۔ اس کی محبت میں مجھے بصرے آنے جانے میں 15 دن اور 15 راتیں لگیں، اور میں 3 دینار میں 3 سیب لے کر گھر آیا۔ جب اس نے سیب دیکھے تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہ ذرا اچھی ہوئی تو میں اپنی دکان پر خرید و فروخت کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت میں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تو یہ سیب کہاں سے لایا ہے؟ اس پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہ سیب میری آشنا نے مجھے دیا ہے۔ آج جب میں اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ کمزور پڑی ہے اور اس کے پاس 3 سیب رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہنے لگی کہ میرا بھولا بھالا شوہر ان کی خاطر بصرے گیا تھا اور ان کو 3 دینار میں خرید کر لایا ہے۔ یہ سیب اسی نے مجھ کو دیا ہے۔ اے امیر المومنین، میں نے جب غلام کی باتیں سنی تو دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی، اور گھر آیا تو دیکھا کہ واقعی 2 ہی سیب رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، تیسرا سیب کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں اور نہ ہی مجھے اس کی خبر ہے۔ اب مجھے غلام کی بات کا یقین آ گیا۔ میں اٹھا اور ایک چھری لایا اور اسے ذبح کر کے صندوق میں رکھ کر قفل لگا دیا اور اسے دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، میں اماں کے سیبوں میں سے ایک سیب لے کر گلی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا حبشی غلام آیا اور اس نے وہ سیب مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگا کہ تجھے یہ سیب کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، اس سیب کی خاطر میرا باپ بصرے گیا تھا اور وہاں سے میری ماں کے لیے لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ بیمار اور کمزور ہے۔ ایسے 3 سیب اس نے 3 دینار میں خریدے ہیں۔ میں نے اسے سیب مانگا تو اس نے مجھے مارا اور وہ چلا گیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ میری ماں مجھے اس سیب کی وجہ سے مارے گی، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ماں سے کچھ نہ کہیو، ورنہ وہ اور کمزور ہو جائے گی۔ جب میں نے لڑکے کی باتیں سنی تو مجھے یقین آ گیا کہ غلام نے میری چچا زاد پر بہتان لگایا تھا۔ اپنے کیے پر میں بہت پچھتایا اور زار و قطار رونے لگا کہ اتنے میں میرا چچا آیا اور میں نے اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ بھی میرے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ وہ بے گناہ ماری گئی اور اس کا سارا گناہ اس حبشی غلام کے سر ہے۔ یہ ہے سبب اس کے قتل کا۔ میں تجھے تیرے آباء و اجداد کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے جلد قتل کرا دے، کیونکہ اس کے بعد اب جینے میں کوئی لطف نہیں، اور اس کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ یہ سن کر خلیفہ نہایت غصے میں آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں سوائے اس ملعون حبشی غلام کے کسی کو پھانسی نہ دوں گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے کہانی بند کر دی۔